یہ جو ایک ضابطہ دیا ہے حضرت علامہ نے اس دور کے اندر، یہ جو دین پہ آپ نے چلنا ہے اس فتنے کے زمانے میں، کہ مستقبل میں جو نقشہ ہے انسانیت کا وہ بالکل بدلنے والا ہے۔ اب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بچہ رحم مادر میں نہیں پیدا، اسرار حیات کا نغمہ بغیر ساز کے بجے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے اپنے شعری سفر میں، اپنے علمی سفر میں، فکری سفر میں مولانا روم کو اپنا مرشد بنایا، اور مولانا روم کی رہنمائی میں علامہ نے اپنا فکری سفر طے کیا اور اس سفر کے حاصلات کو، مشاہدات کو بیان کیا۔ اتنے زیادہ لوگ موجود تھے، فلسفی تھے، شعراء تھے، دانشور تھے، صوفیاء تھے، علامہ سے پہلے کے زمانے میں تاریخ میں بھی تھے اور علامہ کے دور میں بھی تھے۔ علامہ نے مرشد رومی کو ہی، پیر رومی کو ہی اپنا مرشد کیوں قرار دیا؟ بہت سی ڈائمنشنز ہیں، بہت سے پہلو ہیں جو ہمیں علامہ اقبال کی مجالس میں کی گئی گفتگوؤں میں، ان کی نثری تحریروں میں اور ان کی شعری تحریروں میں وہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک گوشہ جس پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال مولانا روم کے ویژن سے، ان کی بصیرت سے غیر معمولی طور پر متاثر بھی ہیں اور اسے رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور وہ رہنمائی یعنی مولانا روم سے ملنے والی رہنمائی اتنی جامع ہے کہ وہ مسائل کو آفاقی اور انسانی سطح پہ جا کے وہ ویژن ایڈریس کرتا ہے اور وہ وہاں مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد قرآن مجید کی روشنی ہے۔ جیسے پس باعت کرد کی تمہید میں مولانا روم کا تعارف کرواتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، منزلش برتر از ماہ و آفتاب، خیمہ را از کہکشاں ساز طناب، نور قرآن درمیان سینہ اش، جام جم شرمندہ از آئینہ اش۔ یعنی مولانا روم کون ہیں؟ یہ مرشد روشن ضمیر ہیں، اور یہ عشق و مستی کے قافلے کے سالار ہیں، رہنما ہیں، اور ان کی نگاہ اتنی بلند ہے کہ ان کی منزلیں، ان کی قیامگاہ، ان کے احوال و مقامات و واردات کی نشست گاہ اس زمان و مکان سے بہت ماورا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ اس زمان و مکان میں رہتے ہوئے کوئی خیمہ بھی لگائیں تو اس کی تناب، اس کی رسی اور اس کی کھونٹی کسی کہکشاں کو ہی بنائیں گے۔ یہ حوصلہ اور یہ ہمت اور یہ ویژن اور یہ وسعت مولانا روم کا خاصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولانا روم کے سینے کے اندر قرآن مجید کا نور ہے، جس نے انہیں وہ آفاقی بصیرت عطا کر دی ہے کہ اس کے سامنے جام جم بھی شرمندہ ہے، اس کے مشاہدے بھی قلیل ہیں، مختصر ہیں، بڑے تنگ دست ہیں، کہ مولانا روم کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فنا ہونے کی وجہ سے اور قرآن حکیم کے انوار کا حامل ہونے کی وجہ سے وہ وسعتیں عطا کی ہیں۔ اچھا، یہ تو حضرت علامہ اقبال نے ایک طرح کا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اعتراف کیا ہے مولانا روم کے مرشد ہونے کے منصب کا۔ تو جس وجہ سے اعتراف کیا ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مولانا روم کے ویژن اور مولانا روم کی رہنمائی اور جو غیر معمولی خداداد بصیرت ہے، اس کی وجہ سے، اچھا اس بصیرت کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ ہم تھوڑا سا اس طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ جاوید نامہ میں فلک مریخ کی سیر کے دوران علامہ اقبال جہاں بہت سے دیگر حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں اور یہ سیر وہ کر رہے ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں مولانا روم کی قیادت میں، جہاں انہوں نے وہاں مولانا روم کے پیر رومی کہا اور اپنے آپ کو زندہ رود کے عنوان سے ان کے مرید کے طور پہ، ان کے فالوور کے طور پہ، ان کے ایک پیروکار کے طور پہ، ان کے ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں جب میں فلک مریخ کی دنیا میں پہنچا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ مستقبل میں جو نقشہ ہے انسانیت کا وہ بالکل بدلنے والا ہے۔ انسانیت ان علوم سے آشنا ہونے والی ہے جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بات علامہ 30s میں کہہ رہے ہیں، پچھلی صدی کا جو زمانہ ہے، یعنی 1933، 34، 35، یہ وہ زمانہ ہے جب جاوید نامہ لکھی جا رہی تھی۔ یعنی علامہ کا یہ جو میگنم اوپس ہے، جو ان کے شعری جو واردات، شعری حاصلات کا ایک جامع ہے، ایک اس جہاں پہ ان کی شاعری کے
کا آپ کہہ سکتے ہیں کنکلوژن ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں خود علامہ نے فرمایا تھا کہ جاوید نامہ نے میرے دماغ کو نچوڑ لیا ہے، اس کے بعد قوم کو دینے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں وہ اب لکھ کر رہے ہیں کہ مستقبل کا جو علمی نقشہ ہے، انسانیت کی ترقی کا جو منظرنامہ ہے، وہ اتنا مخیر العقول ہے کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ اب چند اس کی جھلکیاں جو علامہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں آمدہ وقتے کے آجاز فن می تواں دیدن جنین اندر بدن۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسانی علوم، انسانی سائنسز وہ معجزے دکھانے لگ جائیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا اور انسان اس قابل ہوگا کہ اسے دیکھ لے، اور دیکھ ہی نہ لے، حاصل برداری از کشتی حیات ہرچے ہاہی از بنین و از بنات۔ اسے یہ اختیار بھی مل جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ وہ دیکھے، بلکہ پتہ چل جائے اس کو کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، اور اس کی سائنسیں جتنی ڈیولپ ہو جائیں گی، چاہے تو وہ بیٹا حاصل کرے، چاہے تو وہ بیٹی حاصل کرے۔ گرنہ باشد بر مراد ماجنین بے محابا کشتنے او این دین۔ یہ جو علوم ترقی کریں گے، یہ صرف بایولوجیکل یا فزیکل سائنسز کی حد تک نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے آپ کا سوشل سٹرکچر بھی بدل جائے گا، اور اتنا بدل جائے گا کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو اسے وہیں ختم کر دینا قانونی عمل ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ یعنی اس زمانے میں ضابطے بدل جائیں گے، ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ بدل جائے گا، سوشل نارمز بدل جائیں گے، اور انسان ایسے سوشل نارمز طے کر لے گا، ایسے قوانین بنا لے گا، ایسے ضابطے بنا لے گا جہاں وہ آنے والے کے مقدر کا فیصلہ آنے سے پہلے کرنے کو غلط نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق، انسان کے حقوق اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ انسان مر جائے پھر بھی اس کا حق موجود ہے، انسانی حق۔ اور اب انسان نے بطن مادر سے جنم نہیں لیا، ابھی بطن مادر کے اندر ہے، رحم مادر کے اندر ہے، تب بھی اس کے حقوق ہیں۔ لیکن علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کا جو علمی ترقی کا منظرنامہ ہے، اس نے آپ کے سوشل فیبرک کو بھی بدل دینا ہے، حتیٰ کہ اس بچے کو جس نے ابھی جنم لیا اور جس کو زندگی کا حق فطرت نے دیا ہے، قدرت نے دیا ہے، اس کو اس کے زندگی کے حق سے محروم کر دینا ایک ضابطے کی بات ہوگی۔ اچھا، لیکن بات یہی نہیں رکے گی، سفر جاری رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ در پس این اثر آثار دیگر آشکارا گردد اسرار دیگر۔ یہ علم کی آخری منزل نہیں ہوگی، انسان علم کے سفر پہ آگے بڑھتا ہوا اس سے بھی آگے چلا جائے گا، اور فطرت کے کچھ مزید رازوں کو منکشف کرے گا، اور اس کے نتیجے میں پرورش گیرد جنین نوئے دیگر بے شب ارحام دریابت سحر۔ اب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بچہ رحم مادر میں نہیں پرورش پائے گا، رحم مادر سے باہر بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ یعنی اب بچے کو پیدا ہونے کے لیے ماں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی پرورش اور اس کی ساری پرداخت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہوگی۔ اب سفر یہیں بھی نہیں، اب دیکھیں یہ کلوننگ کا زمانہ آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے کب کئی دہائیاں بعد جا کے دریافت ہوا، جاوید نامہ لکھنے کے کئی دہائیاں بعد، اور 98 میں جا کے کلوننگ، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سفر ہم جانتے ہیں کتنی بعد کی یہ دریافتیں ہیں۔ اور علامہ اقبال جاوید نامہ میں ان باتوں کو بہت پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اب سفر اس سے آگے بڑھے گا، پھر کیا ہوگا؟ تاب امیرت نہ خود بخود بے روح افتاد اسرار زیست نغمہ بے مزرا بخشت تار زیست۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو انسان کی زندگی کے اسرار ہیں وہ بغیر کسی انسانی وسیلے کے سامنے آنے لگیں گے۔ یعنی مستقبل میں اسرار حیات کا نغمہ بغیر ساز کے بجے گا۔ حیران کن بات ہے، یعنی کیسا زمانہ آئے گا، وہ لوگ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہوں گے لیکن ان میں انسان نہیں ہوگا، انسان کے بغیر ترقی کا سفر چل پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو پاسبلٹیز اور جو امکانات ہمارے سامنے رکھے ہیں، علامہ اپنے اشعار میں اس کا پورا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ صرف اتنا ہوا تھا کہ بچے کو ختم کر دینا قانونی تھا۔ اب آپ کا سوشل سٹرکچر اتنا تبدیل ہو چکا ہوگا، ان سب ایجادوں اور دریافتوں کا اثر کیا ہوگا؟ تاب امیرت آسراپا اہرمن ہم جو حیوانات ایام کہن، اب مرد کو اہرمن کی طرح سوسائٹی سے مٹا دیا جائے گا۔
اہرمان بدی کو کہتے ہیں، بدی کے نشان کو۔ عورتوں کا راج ہوگا، یعنی سوسائٹی میں ویلیوز بدل جائیں گی، حتیٰ کہ مرد اس طرح ختم کر دیا جائے گا جس طرح ڈائنوسار ختم ہوا تھا، حیوانات ایام کہن۔ پہلے زمانے کے حیوانات چلے گئے، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، چاہے بایولوجیکلی موجود بھی ہوا، مورلی، انٹولوجیکلی اور سوشلی اس کی ایگزسٹنس نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ جب بات یہاں تک پہنچے گی تو معاشرے کا نقشہ کیا بن جائے گا؟ اب جب یہ سارے منظرنامہ علامہ مریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ سارا معاملہ مولانا روم کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ہے مرشد روشن ضمیر اور یہ ہے پیر روشن ضمیر۔ اب مولانا روم جو رہنمائی دیتے ہیں کہ اب اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، یہ وہ رہنمائی ہے جہاں پہ آ کے علامہ اقبال کا مریخ کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا روم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ سارا منظرنامہ علامہ اقبال سے سننے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں، مذہب عصر نوآئین دیگر حاصل تہذیب لا دین نگر۔ اقبال، تو نے جو آئین نو کی حامل تہذیب ہے اس کا مذہب دیکھ لیا، اور جو لادین تہذیب ہے اس کے انجام دیکھ لیا؟ یعنی یہ جو انسان نیا قانون بنا رہا ہے، نیا ضابطہ بنا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی تیری چشم بصیرت پہ وہ منکشف ہو گیا نا کہ انسان ترقی کے نام پہ سفر کدھر کر رہا ہے۔ یہ انسان کی منزل نہیں ہے، انسان کی منزل کوئی اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندگی را شرع و آئین است عشق، اصل تہذیب است دین، دین است عشق۔ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی بقا عشق کے اندر ہے، تہذیب دین سے بنتی ہے۔ دیکھیں تہذیب کس چیز کا نام ہے؟ تہذیب کا نام ہے کچھ مستقل ویلیو سسٹم کا، اور مستقل اقدار صرف دین دے سکتا ہے۔ انسانی مزاج، انسان کی عقل کا زائدہ فلسفہ، انسانی تمنائیں اور آرزوئیں، یہ تو وولٹائل رہتی ہیں، یہ تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ نے کسی نہ کسی جگہ پہ تو کھڑے ہونا ہے، وہ ایک مستقل ویلیو سسٹم دینے کے لیے کہیں تو کھڑا ہونا ہے۔ وہ جو مستقل کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ آپ کو دین پرووائڈ کرتا ہے، اور دین صرف عشق کا نام ہے۔ ظاہر او سوزناک و آتشیں، باطن او نور رب العالمین۔ یعنی دین کا ظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے، ہماری طبیعتیں اس سے ابا کرتی ہیں، بغاوت کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ دین کی حقیقت کو دیکھیں تو وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک نور ہے جو حقیقی رہنمائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، از تب و تاب درونش علم و فن، از جنون ذو فنونش علم و فن۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، حقیقی علم اور حقیقی فن، اس کے دیے ہوئے نور سے وجود میں آتا ہے۔ وہ جو علم و فن ہے وہ انسانیت کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دین بگیر از صحبت ارباب عشق۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین پہ آپ نے چلنا ہے، اس فتنے کے زمانے میں، ان تبدیلیوں کے زمانے میں، وہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عشق آپ کو ان سے ملے گا جو پہلے عشق کے حاملین ہیں۔ یہ جو ایک ضابطہ دیا ہے حضرت علامہ نے اس دور کے اندر، اب ہمیں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ علم نے رکنا نہیں ہے، علم کے سفر نے یہ آگے بڑھنا ہے۔ کوئی علم اور کوئی ایجاد نہ مسلمان ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے، وہ ایک تہذیبی مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس علم اور اس ایجاد کے تہذیبی مزاج کو عشق کی طاقت سے مسلمان کرنا ہے۔ المسلم من سالم الناس بلسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے انسانیت کو سکون پہنچے۔ اسی حدیث کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، علم وہ ہے جس سے انسانیت کو سکون پہنچے، وہ علم نہیں ہے جو انسانیت کو تباہ و برباد کرتے۔ عشق کو جب تک ہم طاقتور نہیں کریں گے، دین کو جب تک، ضابطۂ خداوند کو جب تک طاقتور نہیں کریں گے، آنے والے علوم کو اس عشق کے راستے پہ گامزن کرنے کی استعداد حاصل نہیں کریں گے، تو آنے والا ہر علم ہمارے لیے تباہی کا پیغام لے کے آئے گا۔ یہ وہ ویژن ہے، یہ وہ بصیرت ہے۔ جب اقبال کو، حضرت علامہ کو
یہ مولانا روم سے ملتی ہے تو پھر وہ مولانا روم کو اپنا پیر اور مرشد روشن ضمیر قرار دیتے ہیں۔